ایسے ہی یہ سال گزر گیا، 10واں سال، پھر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جو منصب نبوت کا اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور حضور نے محسوس کیا کہ مکے کے کفار جو ہے بڑے سخت ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ نے فیصلہ جن کے بارے میں یہ کر دیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، مہر لگا دی اللہ نے، ایسے قسم کے ہیں یہ اسلام قبول نہیں کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ مکہ مکرمہ سے ہٹ کر کے جو اطراف اکناف کے علاقے ہیں وہاں جو ہے تبلیغ کا کام کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں سرکار کی نظر انتخاب جو ہے پڑی طائف پر۔ طائف جو ہے 150 کلومیٹر فاصلے پر مکہ مکرمہ سے ایک زرخیز مقام ہے۔ مکے کا علاقہ بالکل سنگلاخ، پتھریلا، بنجر، اور طائف ہرا بھرا سرسبز و شاداب علاقہ۔ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، 150 کلومیٹر نہیں ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ بھئی یہ جنت میں آگے گیا، ایسا خوبصورت مقام۔ تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اس ارادے سے تشریف لے گئے کہ وہاں عمیر نام کے ایک دولت مند شخص کا خاندان بستا تھا، اس کے بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حبیب، ایک کا نام عبد یائل، اور ایک کا نام مسعود۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس پہنچے اور ان کو دین کی دعوت دی، ان کو توحید سمجھائی، اور ان کو اپنی رسالت کا جو ہے معاملہ سمجھایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو بدبخت قبول کرنا تو دور کی بات ہے، سرکار کی شان میں گستاخیاں شروع کر دی۔ ان میں سے ایک بدبخت کہنے لگا اچھا تم ہی چھے، اللہ معاذ اللہ تم ہی نبی بنایا، کوئی اور نہ ملے اللہ کو، ایسا کہنے لگا۔ ایک کہنے لگا میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، کیوں کہ اگر تم نبی ہے اور میں جو ہے تمہارے شان میں کچھ بھی بول دوں گا تو میرے پر عذاب آ جائیں گا، اور اگر تم نبی نہیں ہے معاذ اللہ تو جھوٹے ہے، اور جھوٹے سے میں کیا بات کروں، ایسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس قسم کی گستاخانہ گفتگو کی حضور سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک اس سے بڑا مغموم ہوا، اور خود تو دین اسلام کی طرف آئے نہیں، بلکہ یہ شدت یہ کی ہے کہ اپنے جو ہے قبیلے کے آوارہ قسم کے، غنڈے قسم کے جو نوجوان تھے، اوباش قسم کے، ان کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس سفر میں طائف کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو وہ جو اوباش قسم کے، آوارہ قسم کے نوجوان تھے، وہ سب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گالیاں دیتے ہوئے، برا بھلا کہتے ہوئے چلنے لگے، اور سرکار جب خاموش ہو گئے تو ان کو اور غصہ آ گیا، وہ جواب نہیں دے رہے، بولے پتھراؤ کر دیا حضور۔ اتنے پتھر مارے ان لوگوں نے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اور جسم اتھر زخموں سے چور ہو گیا۔ ان کے پتھراؤ کو روکنے کے لیے حضرت زید بن حارثہ حضور کی ڈھال بن جاتے تھے، تو یہ لوگ رخ بدل کے دوسری طرف سے پتھراؤ کرتے تھے۔ حضور کی پیٹھ مبارک کی طرف جب حضرت زید آ جاتے تو یہ لوگ حضور کے چہرے انور کی طرف پتھراؤ کرتے، جب یہ چہرے کی طرف آتے تو پیٹھ کی طرف پتھراؤ کرتے، اور اتنے پتھر برسائے ان لوگوں نے کہ جسم مبارک سے خون بہتے بہتے جوتی مبارک میں آ کر جمع ہو گیا، اور چمٹ گئی جوتیاں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خودوں میں انور سے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت پتھراؤ کی وجہ سے ٹھہر نہیں سکتے تھے، اور بیٹھ جاتے تو بدبخت آ کر حضور کو اٹھا کر کھڑا کرتے اور پھر پتھر مارتے۔ اتنا جو ہے انہوں نے شدت کا معاملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا، اور میرے آقا برداشت کرتے رہے، بد دعا نہیں فرمایا ان کے حق میں، یہاں تک کہ جب طائف سے باہر نکلے تو وہ زرخیز علاقہ ہونے کی وجہ سے وہاں کئی مکے کے کفاروں کے فارم ہاؤس تھے، تو ایک انگور کا باغ تھا، ہم فارم ہاؤس کو باغ بولتے تھے ہماری زبان میں، اور یہ انگریزی میں آج کل فارم ہاؤس شروع ہوا، اصل میں باغات بولتے تھے، کسی کے پاس کوئی درخت وغیرہ کھلی زمین ہے شہر کے باہر، باغ ہے ان کا۔ ایک زمانے میں یہ بیرکس وغیرہ جس کو بارکس بول رہے ہیں آپ، وہ علاقوں میں بہت باغات تھے، ہمارے یمنی جو عرب حضرات تھے ان کے، تو وہ وہاں جو پھل لگتے تھے وہ لوگ لا کے شہر میں فروخت کرتے تھے، کاروبار تھا، محنت کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ وہ اطراف میں مکے کے جو ہے بعض کافر عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ کے جو ہے باغات تھے، تو وہ کافرہ دیکھتے حضور کو پہچان لیے، حضور کو زخمی حالت میں دیکھے تو اپنے ایک غلام کو بلا کے بولے تھوڑے انگور کے خوشے لے جاؤ ان کو دے، کیونکہ حضور ان کے علاقے کے تھے نا، یہ تھے تو کافر لیکن پھر بھی اپنے علاقہ واریت کی وجہ سے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم آ گیا، تو وہ عداس نام کا غلام تھا، اس کو دیے، انگور کے خوشے لے کے آیا، دو دھلا کے حضور کی خدمت میں لایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے دست اقدس سے انگور کا ایک خوشہ توڑے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، تو وہ عداس حیران رہ گیا، بولا یہ کیا کلمات ہے، میں برسوں سے یہ علاقے میں رہتا ہوں، یہ لوگ کھاتے پیتے سب کرتے، کبھی بھی ایسا نام نہ لیتے، آپ جو ہے ایسا نام لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھے عداس سے تم کہاں کے رہنے والے،
تو وہ کہنے لگا میں نینوا، ایک مقام کا نام ہے، وہاں کا نینوا۔ تو حضور فرمایا اچھا یونس ابن متہ کی سرزمین کے ہوتے۔ تو یہ سنتے انہیں حیران رہ گیا، بولے یونس ابن متہ کو آپ کیسے پہچانتے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو جیسے انہیں سنا تو بولا یہ نبی کے علاوہ کسی کو پتا نہیں تھا یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ فوری سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستہ اقدس اور خودوں مبارک کو چوم کے مسلمان ہو گیا۔ وہاں سے جو عتبہ اور شیبہ دیکھے بولے یہ کیا تماشا ہے، جس کو بھیجا ان کے پاس ان کا ہو جاتا، جس کو بھیجا ان کا ہو جاتا، پریشان ہو گئے لوگ۔ تو پھر وہاں سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو مقام نخلہ، ایک مقام ہے طائف اور مکے کے بیچ میں، وہاں تہجد کی نماز میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھے تو نصیبین ایک مقام ہے، وہاں کے جنات وہاں سے گزر رہے تھے، تو قرآن جب تہجد میں سنے اتر کیا ہے نیچے، قرآن سنتے ان کا ایسا حال ہو گیا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور جا کے اپنی قوم کو جو ہے سنائے کہ ایک عجیب کلام ہم نے سنا ہے۔ اور پھر بعد میں آ کے جو ہے مدینہ شریف جب سرکار ہجرت فرمائے تو بہت سارے جنات سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کیے۔ پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر اشبعین جو ہے دو پہاڑوں کو کہتے ہیں جو طائف اور مکہ کے بیچ میں ہے، تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرن الثعلب کے مقام پر پہنچے تو وہاں جبریل علیہ السلام سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو ہے عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو میرے پاس ساتھ دے کر بھیجا ہے جو پہاڑوں پر مامور ہے، اس کی خدمت پہاڑوں پر ہے اور وہ آپ کے حکم کا منتظر ہے، آپ حکم فرما دے تو یہ اشبعین دو جو پہاڑ ہے جس کے بیچ میں مکہ اور طائف ہے، یہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں بستی ہے طائف کو پیس کے رکھ دیں گے، عذاب آ جائیں گا اللہ کو۔ تو یہ سن کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جبرائیل میں یہ نہیں کر سکتا، ان کے حق میں بددعا نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، میں رحمت ہوں میں۔ ارے کوئی بات نہیں ہے، لوگ دین قبول نہیں کیے، مجھے یقین ہے کہ ان کی آنے والے نسلیں مسلمان ہو جائیں گے، اور میرے آقا کی زبان سے نکلنا تھا وہی ہوا۔ اب آپ دیکھو وہ سارا علاقہ جو ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں اسلام کی دولت سے معمور اور سرفراز ہو گیا۔ پھر وہاں سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو مطعم بن عدی نام کے ایک شخص جو تھے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ تم مجھے اپنی امان میں لے لو۔ اس زمانے میں اگر کوئی سردار کسی کو امان میں لے لیتا دوسرے قبیلے والے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی یہ گارنٹی رہتی تھی کہ ان کو ہمارا آدمی ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو وہ شخص جو ہے فوری قبول کر لیا اور اپنے بیٹوں کو جو بڑے بہادر تھے بھیجا، جاؤ ان کو جو ہے اپنے نگرانی میں ان کے گھر تک پہنچا کے آؤ۔ اس کے باوجود کہ اس زمانے میں کفار بڑے دشمن تھے سرکار کے، لیکن ان کے پاس بعض ایسے اصول ضابطے تھے جس پر وہ ہمیشہ عمل پیرا رہتے، جیسا مہمان کوئی دشمن بھی ہے تو مہمان نوازی کرتے، ایسے ہی کوئی امان طلب کرے تو کبھی انکار نہیں کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کے واسطے جا رہے تھے، مالک ابن دغنہ نام کا ایک شخص قبیلے کا سردار تھا، دیکھا ابوبکر آپ جیسا معزز آدمی کہاں جا رہا، تو آپ فرمائیں، اور اکیلے جا رہے تھے نا، تو کہاں جا رہے ہیں؟ تو بولے میں یہ مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ بولے یہاں کے لوگ مجھے چین سے رہنے نہیں دے رہے، ہم اللہ کو ایک مانتے، قرآن پڑھتے، پڑھنے نہیں دے رہے۔ تو بولے آپ کے جیسے آدمی کو یہ لوگ جانے کیسا دے رہے ہیں؟ چلو آپ میرے ساتھ مکہ لے کے آ کے بولا میں ان کو امان دے دیا، تم لوگ کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا۔ تو مکے کے کفار بولے ٹھیک ہے آپ امان دے دو، مگر ہماری ایک شرط ہے، ان کو بولنا کہ قرآن گھر میں پڑھ لینا، دیکھو یہاں نہیں پڑھنا، یہ پڑھتے ہمارے لوگ ہیں، ان لوگوں کے پیچھے ہو جا رہے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے ایسا کچھ ہو نقض امن، لہٰذا جو ہے آپ ان کو پابند کر دو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق چند دنوں تک تو گھر کے اندر پڑھ لیتے رہے، مگر ایمان کی حرارت جس انتہائی کی درجے پہ حضرت ابوبکر کی تھی کہاں یہ گوارا کر سکتے تھے، تو آپ کیا کریں، اس کے بعد قرآن مجید جو ہے کھلم کھلا پڑھنے لگے، اور اب کی عورتیں ساری مکے کی بچے سب جمع ہو جاتے تھے اور سن کے محبوب ہو جاتے تھے کلام الہی کو، کیونکہ ان کی زبان تھی اور پھر اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں واسطہ، کیا نہیں اس کی تاثیر رہی ہوگی۔ تو کفار پورے بپر گئے، مالک ابن دغنہ کو بولے ان کو جو ہے آپ بولو اندر پڑھو، بولو نہیں تو آپ امان اٹھا لو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمائے انہیں کیا امان اٹھاتا، میں اس کی امان اس کو واپس کروں، اللہ کی امان میں جا رہا ہوں، بولے پرواہ نہیں ہے مجھے، بولے اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو ایسا امان دینے کا طریقہ تھا بتا رہا ہوں میں۔ تو وہ سارے جو ہے اس کے بیٹے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلواروں کے سائے میں حرم کعبہ میں لائے، حضور طواف فرمائے اور اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جا کر اپنے جو ہے گھر میں حضور کے چھوڑ دیا۔ تو یہ نبوت کے 11ویں سال کا واقعہ ہے، یہ طائف کا واقعہ۔